أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأزاليل بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله الأعداء أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. خداوند عالم قرآن مجید کے 29ویں سورہ عنکبوت میں ارشاد فرما رہا ہے، پیغمبر کا تذکرہ ہے اور جو مخالفت پہ آمادہ ہیں اور مخالفت کر رہے ہیں، اس لیے کہ اعلان توحید کے بعد ایک حشر برپا ہو گیا تھا کفار قریش میں اور سارا مکہ مخالف ہو گیا تھا، تو ارشاد ہوتا ہے مخالفت پیغمبر کی ہو رہی ہے، جواب اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، جس نے تاج نبوت پہنا کے بھیجا ہے، جس نے منصب عطا کیا ہے، جس نے عہدہ عطا کیا ہے، اس کی طرف سے جواب آ رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے قرآن شریف میں کہ جو اللہ کی مخصوص چیزیں ہیں یا جن ہادیوں کو، جن رہبروں کو ہدایت کے واسطے ذات واجب نے بھیجا، ان کی ذمہ داری خود لی۔ ایک صلوات۔ قرآن کے لیے ارشاد ہوا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی جو مخصوص چیزیں ہیں ان کا محافظ اللہ ہے۔ کعبے کی حفاظت اللہ کرتا ہے، قرآن کی حفاظت اللہ کرتا ہے، اپنے انبیاء اور مرسلین کی حفاظت اللہ کرتا ہے۔ یہ ایک وارننگ بھی ہے کہ ہماری چیزوں کا بار تم پر نہیں پڑا ہے، تم اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے انتظام کرو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ اگر تم مخالفت کر رہے ہو تو کرو، بچا تو ہم لیں گے، حفاظت تو ہم کرنے والے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم ہمارے رسول کی مخالفت کر رہے ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تو تمہارا پرانا شیوا رہا ہے۔
وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اگر تم تکذیب کر رہے ہو ہمارے پیغمبر کی تو کرو تکذیب، تم سے پہلی والی امتیں جو ہیں وہ بھی تکذیب کر چکی ہیں۔ امتوں کا مزاج ہی یہی ہے، امتوں سے کبھی ادھر والے سے نبھی نہیں۔ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلی والی جو امتیں تھیں وہ بھی تکذیب کر چکی ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کا کام تو حکم کا صاف صاف پہنچا دینا ہے، بلاغ مبین، کھلی ہوئی تبلیغ۔ بقیہ یہ کہ ماننا نہ ماننا یہ تمہارا کام ہے۔ یہ شروع سے آخر تک قرآن اعلان کرتا چلا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی تشدد نہیں ہے، دین میں کوئی استبداد نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کسی طرح کا کوئی جبر نہیں ہے، فقط اتنا ہے کہ ہدایت کو ضلالت سے الگ کر دیا گیا۔ یہ بتا دیا گیا کہ نجات کا راستہ کون سا ہے، ہلاکت کا راستہ کون سا ہے، کامیابی کس راستے میں ہے اور ناکامی کس راستے میں ہے۔ ورنہ جبر کسی منزل میں نہیں ہے۔ جب زبردستی کا سودا تمہیں پسند نہیں آتا تو زبردستی کا سودا ہمیں کہاں سے پسند آ جائے گا، لہذا دین میں جبر کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کسوٹی بھی حوالے کر دی عالم انسانیت کے، صبح قیامت تک کے لیے دین کے مسئلے میں خلاق عالم نے اس آیت کو نازل کر کے قیامت تک کے لیے ایک کسوٹی انسان کے حوالے کر دی کہ یاد رکھنا جہاں جبر ہے وہاں دین نہیں ہے، اور جہاں دین ہے وہاں جبر نہیں ہے۔ یہ دو پہچانیں ہیں، اگر جبر ہے تو دین نہیں ہے، اور اگر دین ہے تو جبر نہیں ہے۔ آج ساری دنیا اور تمام ممالک اور مسلمانوں کے مختلف طبقات آپ دیکھ رہے ہیں بلا تفریق، پردے کے پیچھے کون ہے یہ بھی سب سمجھ رہے ہیں، مگر کہہ رہے ہیں سبھی کہ یہ اسلام نہیں ہے۔ جتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے لیے سب لوگ یہ بیان دے رہے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ جو آگ لگا رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، جو انسانیت کو خون میں نہلا رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، جو مسجدوں میں بم رکھ رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، جو امام باڑوں میں بم رکھ رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، جو آدمیوں کو ستا رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ سارا عالم اسلام یہ کہہ رہا ہے، تمام ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، آتنک وادی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اسلام کا دہشت گردی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر پہلے ہی دن دہشت گرد کے منہ پر تماچا مارا ہوتا تو یہ صفائی نہ دینا پڑتی۔ اور فرمایا آپ نے، تو سوال یہ کیوں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ ستم کر رہے ہیں، یہ آزار دے رہے ہیں، یہ دکھ دے رہے ہیں۔ تمام علماء اسلام یہ کہہ رہے ہیں، فرنگی محل سے بھی یہ آواز آئی کہ جو اس طریقے سے انسانیت کا خون بہائے اور جو اس طریقے سے انسانوں کو ختم کرے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ یہی تو کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں جبر ہے وہاں اسلام نہیں ہے، اور جہاں اسلام ہے وہاں جبر نہیں۔ تو اگر آج کے جبر کو نہیں مانا جا سکتا تو آنکھ بند ہونے کے بعد رسول کی جو جبر ہوا اس کے سامنے سجدہ کیسے کر لیا، پیشانی کیسے جھکا لی۔ عزیزان محترم، یہ اسی کے نتائج ہیں جو آج دنیا کے سامنے ہیں، اور اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ساری دنیا میں کس قدر شرم کا مقام ہے اور ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ساری دنیا میں اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے اور مسلمان بھی بدنام ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ یا نیک نامی ہو رہی ہے؟ بدنامی ہو رہی ہے یا نیک نامی ہو رہی ہے؟
ساری دنیا میں اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے اور مسلمان بھی بدنام ہو رہے ہیں۔ یہ دامن علی چھوڑنے کی پھٹکار ہے کہ کچھ بھی ہو عزت نصیب نہ ہوگی، احترام نصیب نہ ہوگا، وقار نصیب نہ ہوگا، اور پھر ساری دنیا چیخ رہی ہے کہ اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے۔ بے شک اسلام میں دہشت گردی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اسلام کا دہشت گردی سے کیا تعلق؟ اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے۔ اسلام میں تو دہشت گردی نہیں ہے، مگر جناب والا کا مسلمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسلام میں تو دہشت گردی نہیں ہے، مگر مسلمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بات تو صحیح ہے کہ اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے، مگر یہ کیا معاملہ ہے کہ ہر دہشت گردی میں مسلمان ہی کا نام آتا ہے؟ دنیا میں اور مذہب والے بھی ہیں، اور قوم والے بھی ہیں، ان کا نام نہیں آتا، اور ان کا نام نہ آتا، وہ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے، اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے۔ مسلم ممالک میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لی وہ پہلی دہشت گردی جو در رسول پہ ہوئی تھی۔ پہلا دہشت گرد تو وہ تھا جس نے در رسول کو جلایا اور جنہوں نے آل رسول کو ستایا اور جنہوں نے علی ابن ابی طالب کی مخالفت کی۔ اس کے لیے تو کہا کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اور وہ بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیے وہ بڑوں کا معاملہ تھا، کوئی معاملہ آیا کہ ہم اس معاملے میں کچھ بول نہیں سکتے، اس لحاظ سے کہ بڑوں کا معاملہ تھا۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے انہیں بڑا مانا ہوگا جو خطائیں کرتے ہیں، ہم نے تو معصوم کو بڑا مانا۔ ہمارے ہاں بڑائی کا معیار آیہ تطہیر ہے، نہ تاج معیار ہے، نہ تخت معیار ہے، نہ دولت معیار ہے، نہ سلطنت معیار ہے، نہ خزانہ معیار ہے، نہ جواہرات معیار ہیں، نہ لشکر معیار ہے، نہ عسکر معیار ہے، نہ قلعہ معیار ہے، نہ فوج معیار ہے، نہ سونا معیار ہے، نہ چاندی معیار ہے، نہ منصب معیار ہے، نہ عہدہ معیار ہے، نہ کرسی معیار ہے۔ ہمارے ہاں محمدیت معیار ہے، اور ہم نے انہیں ہادی مانا جن میں اول بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، کل کے کل محمد ہیں۔ ہم نے محمدیت کو مانا، ہم نے کردار کو مانا، ہم نے سیرت کو مانا، ہم نے عمل کو مانا، ہم نے انہیں مانا جن کے دروازے پر آیہ تطہیر پہرے پر بیٹھی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بس اس کے سوا اور کچھ نہیں، کہ اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اہل بیت تمہیں ہر رجس سے دور رکھے اور اس طریقے سے پاک رکھے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ بتا دیا جو اہل محمد سے بھاگ رہا ہے اپنی نجاست کا اعلان کر رہا ہے، جو آل محمد کے قریب آ رہا ہے اپنی طہارت کا اعلان کر رہا ہے۔ اس لحاظ سے کہ اہل بیت کائنات ہیں کسوٹی کے لیے، کسوٹی ہیں ساری کائنات کے لیے، اہل بیت معیار ہیں سارے زمانے کے لیے۔ جہاں جہاں طہارت ہوگی وہاں وہاں انسان کھنچ کے در اہل بیت کے اوپر آ جائے گا، اور جہاں جہاں نجاست ہوگی وہاں شک ہوگا، وہاں شبہ ہوگا، وہاں اشکال ہوگا، وہاں اعتراض ہوگا، وہاں کہیں گے یہ نہیں سمجھ میں آتا، وہ نہیں سمجھ میں آتا، وہ نہیں سمجھ میں آتا۔ سارا اسلام سمجھ میں آ جائے گا، عظمت علی سمجھ میں نہ آئے گی، جلالت علی سمجھ میں نہ آئے گی، منزلت علی سمجھ میں نہ آئے گی، اور جب تذکرہ ہوگا تو اعتراض کریں گے اے جناب آپ لوگ تو علی کو بڑھاتے ہیں۔ اچھا یہ آپ تو سارے مسلمانوں کی چھٹی جاگے میں ہیں نا، سارے اسلام کی چھٹی جاگے میں ہیں۔ جب ہم سے علی کا ذکر سنتے ہیں تو کہتے ہیں آپ علی کو بڑھاتے ہیں، ہم علی کو بڑھاتے ہیں۔ کوئی اور کعبے میں پیدا ہوا ہے جو ہم علی کو بڑھائیں گے؟ کوئی اور آغوش رسول میں پلا ہے جو ہم علی کو بڑھائیں گے؟ کسی اور نے تلاوت قرآن کی ہے گود میں رسول کی جو ہم علی کو بڑھائیں گے؟ عشیرہ میں کسی اور نے گواہی دی ہے جو ہم علی کو بڑھائیں گے؟ بدر کو کسی اور نے فتح کیا ہے جو ہم علی کو بڑھائیں گے؟ خیبر میں کسی اور کے لیے تلوار آئی ہے جو ہم علی کو بڑھائیں گے؟ خندق میں کوئی اور کل ایمان بنا ہے جو ہم علی کو بڑھائیں گے؟ خیبر میں کسی اور کو علم ملا ہے جو ہم علی کو بڑھائیں گے؟ مباہلے میں کوئی اور نفس بن کے گیا ہے جو علی کو بڑھائیں گے؟
فتح مکہ میں کوئی اور دوش ولی پر دوش رسول پر بلند ہوا ہے جو ہم علی کو بڑھائیں گے. ستارہ کسی اور کے در پر اترا ہے جو ہم علی کو بڑھائیں گے. سورج کسی اور کے اشارے پر پلٹا ہے جو ہم علی کو بڑھائیں گے. رضوان کسی اور کے بچوں کے کپڑے لایا ہے جو ہم علی کو بڑھائیں گے. قرآن ایک نقطے میں کسی اور کے لیے جمع ہوا ہے جو ہم علی کو بڑھائیں گے. کسی اور نے تلوار اٹھا کے نسل کو دیکھا ہے جو ہم علی کو بڑھائیں گے. ارے بڑھایا اسے جاتا ہے جو گھٹا ہوا ہو. وفاداری اگر نبی سے کر گئے ہوتے علی کو مولا مان لیتے تو سدھر گئے ہوتے. علی کو مولا مان لیتے تو سدھر گئے ہوتے. نہ در بطول کا جلتا نہ کربلا ہوتی. نہ در بطول کا جلتا نہ کربلا ہوتی. کاش یہ تینوں بچپن میں مر گئے ہوتے. کاش یہ تینوں بچپن میں مر گئے ہوتے. آیہ تطہیر کسی اور کے لیے ہے جو ہم علی کو بڑھائیں گے. آیہ مودت کسی اور کے لیے ہے جو ہم علی کو بڑھائیں گے. آیہ نجوہ کسی اور کے لیے ہے جو ہم علی کو بڑھائیں گے. آیہ ولایت کسی اور کے لیے ہے جو ہم علی کو بڑھائیں گے. سورہ دہر کسی اور کے لیے ہے جو ہم علی کو بڑھائیں گے. حدیث باب کسی اور کے لیے ہے جو ہم علی کو بڑھائیں گے. حدیث منزلت کسی اور کے لیے ہے جو ہم علی کو بڑھائیں گے. حدیث سفینہ کسی اور کے لیے ہے جو ہم علی کو بڑھائیں گے. حدیث خیبر کسی اور کے لیے ہے جو ہم علی کو بڑھائیں گے. حدیث ثقلین کسی اور کے لیے ہے جو علی کو بڑھائیں گے. ارے علی قرآن میں علی، حدیث میں علی، تاریخ میں علی، ازل میں علی، ابد میں علی، ابتدا میں علی، انتہا میں علی، دنیا میں علی، کوثر پہ علی، جنت پہ علی، علم میں علی، حکمت میں علی، ایمان میں علی، تقوی میں علی، طہارت میں علی، زہد میں علی، ورع میں علی، شب معراج عرش اعظم پہ علی. اور بڑھانے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اور ہم تو بہت کم ہیں، اس لحاظ سے کہ ہماری تو اقلیت مشہور ہے، ہم مینارٹی میں ہیں. اگر آدمی کے بس میں ہے تو ماشاءاللہ آپ تو ناز ہے نا اکثریت پر، بڑے بھائی ہیں، آپ بڑھا لیجئے. اگر آدمی کے بس میں ہے تو آپ جس کو دل چاہے بڑھا لیجئے. اصل میں آپ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم علی کو بڑھاتے ہیں کہ سارا کاروبار جو اللہ کا تھا وہ بزام خیش آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. جس کو چاہا بنایا. ہادی بنانا اللہ کا کام ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ رہبر بنانا اللہ کا کام ہے. خلیفہ اللہ بناتا ہے، نبی اللہ بناتا ہے، رسول اللہ بناتا ہے، امام اللہ بناتا ہے. انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین کے اوپر خلیفہ قرار دیا. فاحکم بین الناس بالحق، اب لوگوں کے درمیان تم حق فیصلہ کرو. انا ارسلنا نوحا، ہم نے نوح کو بھیجا. دیکھیے اللہ نے جس کو بھیجا ہے قرآن میں اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. تو جس کو اللہ نے چنا، جس کو اللہ نے منتخب کیا، اس کی ذمہ داری قبول کی. آیا اصطفاء میں ارشاد ہوا سورہ آل عمران میں کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً، یقیناً اللہ نے چنا، یقیناً اللہ نے منتخب کیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم اور آل عمران کو عالمین میں. تو دیکھیے نبی اللہ چنتا ہے، خلیفہ اللہ بناتا ہے، نبی اللہ بناتا ہے، رسول اللہ بناتا ہے، امام اللہ بناتا ہے. اب ایک بات آپ یہ سنیے کہ اسلام میں جو خرابی پیدا ہوئی وہ کیوں پیدا ہوئی؟ بہت سی چیزیں ہیں اسلام میں. دنیا نے اسلام کی ایک چیز پر قبضہ کر لیا اور وہ تھی خلافت. دیکھیے آپ غور کیجئے گا، یہ بالکل ایک تجزیہ ہے تاریخ کا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آپ بھی یقیناً
اس سے آگاہ ہیں اور واقف ہیں۔ تو جب پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہوئی تو امت نے خلیفہ بنایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا یا رسول اللہ نے اعلان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسی لیے بنایا کہ کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، مدینے میں فساد نہ ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ نہیں تھا، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا، سب تو صحابہ بھرے پڑے تھے، فساد کہاں سے ہوتا؟ بھئی مہاجرین تھے، انصار تھے، مکے والے تھے، مدینے والے تھے، فساد کا کیا سوال پیدا ہوتا تھا؟ تو امت نے خلیفہ رسول بنا لیا۔ اللہ نے نہیں بنایا۔ چل رسول اللہ کچھ کہہ کے گئے تھے، کہانی رسول بھی نہیں کہہ کے گئے تھے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنی مرضی سے بنایا، خلافت قائم ہوئی۔ کہا تم بھی مانو، اکثریت نے مان لیا، سب نے بیعت کر لی، مہاجرین و انصار نے بیعت کر لی، اب اس پر اصرار ہوا، اور اصرار میں بیچ میں تازیانہ آیا، اور اسلام کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ تازیانے مار مار کے بیعت لی گئی، یہ اسلام ہے کہ جبر ہے؟ وہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ 30 برس کے بعد وہی خلافت جو مدینے میں قائم ہوئی تھی، آپ توجہ فرمائیے گا اور بہت توجہ سنیے گا، اس میں 30 برس کے بعد تمام مسلمان علماء اور سارے کے سارے لکھنے والے اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں، اور سب کو یہ بات معلوم ہے، یہ کسی گروہ یا کسی فرقے کی بات نہیں ہے، پورے اسلام کی بات ہے۔ 30 برس تک تو بقول ان کے وہ کاروبار خلافت چلتا رہا، اور فرمایا آپ نے جس میں جناب امیر کے بھی 4 برس شامل ہیں، اور 6 مہینے امام حسن کے بھی شامل ہیں، جنہیں بعد میں مانا گیا۔ مگر سارے مورخین یہ لکھ رہے ہیں کہ 30 برس کے بعد خلافت ملوکیت میں بدل گئی۔ اب یہ بات جو پڑھی جا رہی ہے، اس میں تھوڑا سا آدمی کو دماغ بھی لگانا پڑے گا، سمجھے آپ؟ یعنی تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ بھئی 30 برس کے بعد خلافت ملوکیت میں بدل گئی، یعنی وہ خلافت نہیں رہی نقوی صاحب، جسے خلافت راشدہ کہا جا رہا تھا۔ اب یہاں پر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، دنیا اس کا جواب دے، اور آپ بھی سوچئے کہ جب سب اس بات کو ایکسپٹ کر رہے ہیں اور تسلیم کر رہے ہیں، تمام مسلمان اور سارے علماء، کہ 30 برس کے بعد خلافت ملوکیت میں بدل گئی، تو میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، جب 30 برس کے بعد خلافت ملوکیت میں بدل گئی تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب آپ خود اپنے قلم سے ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ 30 برس کے بعد خلافت ملوکیت میں بدل گئی، تو یہ بتائیے آپ نے حق کا راستہ نکالا الگ سے یا سمجھوتا کر لیا اس ملوکیت سے؟ آپ نے حق کی جستجو کی، آپ نے حق کو تلاش کیا، آپ نے حق کو سمجھنے کی کوشش کی، یا آپ نے کمپرومائز کر لیا ملوکیت سے؟ یہ تو آپ نے تسلیم کیا کہ خلافت ملوکیت میں بدل گئی، مگر آپ کا عمل کیا ہوا؟ آپ کا رویہ کیا ہوا؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ کس کے ساتھ گئے؟ قوم کس کے ساتھ گئی؟ جماعت کس کے ساتھ گئی؟ ملت کس کے ساتھ گئی؟ اس نے حق کا راستہ اختیار کیا یا سمجھوتا کر لیا اسی ملوکیت سے جو بدل گئی خلافت کے بعد ملوکیت میں؟ اب آپ سنیے، میں بہت آگے جا کے سوال کروں گا، بات بالکل
آئینے کی طرح سے واضح ہو جائے گی جو بات عرض کی جا رہی ہے۔ دیکھیے خمسہ نجبہ کا دور، سمجھیے اس بات کو، پیغمبر سے لے کے امام حسین علیہ السلام تک کا زمانہ۔ تو پیغمبر کا زمانہ ظاہر سبھی ان کو مان رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو بھی ہوا تو لوگ کہتے ہیں بھئی اس میں قوم کی رائے یہ تھی اور لوگوں کا یہ کہنا تھا، اور آگے بڑھتے ہیں۔ جب جناب امیر کی خلافت کا زمانہ آتا ہے، جمل و صفین کی لڑائیاں ہوتی ہیں، تو کہا جاتا ہے بھئی کیا بتائیں، ہمارے بولنے کی باتیں نہیں ہیں، بڑوں کا معاملہ ہے۔ اور آپ نے بڑوں کا معاملہ ہے، چل ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ اپنا کوئی صاف بیان نہیں دینا چاہتے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں بھی ہم ضد نہیں کریں گے کہ بڑوں کا معاملہ ہے، چلیے ٹھیک ہے، اور آگے بڑھ جائیے۔ غور کیجئے گا آپ، امام حسن کا زمانہ آتا ہے، اور آپ نے اس میں بھی تحکیم کا معاملہ ہے، مسلمانوں کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہاں تک کہ کربلا کا واقعہ ہوتا ہے۔ کربلا کے واقعے سے بڑھ کے تو کوئی واقعہ نہیں، کیوں بھئی؟ کربلا سے بڑا تو کوئی واقعہ نہیں۔ تو رسول سے سلسلہ شروع ہوتا ہے خمسہ نجبہ کا، پنجتن پاک کا، اور امام حسین علیہ السلام پر جا کے تمام ہوتا ہے۔ یہ 5 ہستیاں زیر کسا تھیں، اور فرمایا آپ نے یہی 5 ہستیاں مباہلے میں بھی تھیں۔ میں آگے جا کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ خلافت ملوکیت میں بدل گئی، اور ابتدائی دور کے لیے کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ بڑوں کا معاملہ ہے، ہم کچھ بولنا نہیں چاہتے، ہم کچھ کہنا نہیں چاہتے، تو ہم اس معاملے میں نہ کوئی ضد کر رہے ہیں نہ کوئی بحث کر رہے ہیں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں ہم اسے ایکسیپٹ کیے لے رہے ہیں۔ ہمارا ایک دوسرا ہی سوال ہے، آپ بہت توجہ سنیے کہ ایک مضمون ہے جو پڑھا جا رہا ہے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ادھر تو جو کچھ ہوا ماضی میں وہ ہوا، وہ کون سا جذبہ تھا جس نے امام زین العابدین کے مقابلے پر ولید کو منوایا، جس نے امام محمد باقر کے مقابلے پر ہشام کو منوایا، جس نے جعفر صادق کے مقابلے پر منصور کو منوایا، جس نے موسی کاظم کے مقابلے پر ہارون رشید کو منوایا، جس نے امام رضا کے مقابلے پر مامون رشید کو منوایا، جس نے امام محمد تقی کے مقابلے پر معتصم کو منوایا، جس نے امام علی النقی کے مقابلے پر معتز کو منوایا، جس نے امام حسن عسکری کے مقابلے پر معتمد کو منوایا، ان میں کون اچھا تھا جو آپ ادھر مڑ گئے اور انہیں چھوڑ دیا؟ دور اول میں بڑے بڑے پریشر ہیں، سن رہے کرام علی صاحب، دور اول میں بڑے بڑے پریشر ہیں، دباؤ ہیں۔ یہ صحابی ہیں، یہ مہاجر ہیں، مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں، یہ انصار میں سے ہیں، انہوں نے سپورٹ کیا ہے رسول اللہ کو مدینے میں، یہ بڑے آدمی ہیں، یہ رسول کی مسجد میں بیٹھے تھے۔ ہم کچھ بول نہیں سکتے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لڑائیاں ہوئیں، بڑے بڑے لشکر آئے جناب امیر کے مقابلے میں، ابھی ہم کچھ بول نہیں سکتے، بڑی محترم ہے۔ 1,20,000 کا لشکر جناب امیر کے مقابلے پہ آیا صفین میں، ہم کیسے بولیں؟ یہ کاتب وحی تھے، یہ تھے، فلاں تھے، وہ حدیث یاد نہ آئی کہ علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے، علی مال حق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے، وہ حدیث یاد نہ آئی۔ کہا بھئی ام المومنین کا معاملہ ہم کچھ نہیں بول سکتے، صحابی کا معاملہ ہے ہم کچھ نہیں بول سکتے، اصحاب کا معاملہ ہم کچھ نہیں بول سکتے، اور پھر اس کے بعد بولے تو کیا بولے اور سنبھالا تو کیا سنبھالا، پار تو پا نہ سکا کوئی جناب امیر سے۔ کوئی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، جمل کا واقعہ پڑھیے، صفین کی لڑائی پڑھیے، تو علماء نے سنبھالا ہے بہت اپنے طور پر،
ہر ایک کا ایک آرٹ ہوتا ہے، لکھنے والے کا بھی ایک آرٹ ہوتا ہے، سوچنے والے کا بھی ایک آرٹ ہوتا ہے. تو بہت سنبھالا اور کہا کہ ہاں مناسب تو نہیں تھا علی سے لڑنا، اچھی بات نہیں تھی. کسی نے اچھا نہیں کہا اس بات کو، سمجھ لیا واقعی سپورٹ نہیں کیا کسی نے، کیا مناسب نہیں تھا. علی کے مقابلے میں لشکر لے کے آنا کچھ اچھی بات نہیں تھی. ہاں بہرحال بہت دبا کے لکھا، مناسب نہیں تھا. بہرحال اب یہ خطا ہوئی. اچھا خطا ہوئی کہاں، خطا ہوئی مگر اجتہادی تھی. اسلام میں ایک چیز ہے خطا اجتہادی، خطا اجتہادی تھی. خطا اجتہادی کو آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیجئے ایسی ہی ہے جیسے نسخے میں ڈاکٹر سے غلطی ہو جائے. دیکھیں آپ سمجھ لیجئے، سب سمجھ جائیں گے، بچت کا راستہ ہے. اسلام میں یہ چونکہ اس کی ٹرمنالوجی ہے تو وہ ہے کیا، وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ڈاکٹر نے ایک انجیکشن دے دیا، کوئی بچہ تھا کوئی کیپسول دے دیا، کوئی ٹیبلٹ دے دی. تو اس بچت یہ ہے کہ بالکل ڈاکٹر صاحب بالکل معصوم ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں، ان کی نیت میں کوئی خرابی نہیں تھی. اب یہ ان کے فن میں اور ان کے علم میں ذرا سی مسٹیک ہو گئی. تو ڈاکٹر جیسے کوئی غلط دوا دے دے، اس طرح کی چیز ہے اسلام میں خطا اجتہادی، کہ ان کے اجتہاد نے غلطی کی اور یہ لشکر لے کے آ گئے حضرت علی کے مقابلے پر. اور وہ بھی مجتہدہ تھیں، ان کے اجتہاد نے غلطی کی اور وہ علی سے لڑنے آ گئیں. یہ وہی ڈاکٹر کے نسخے کی بات ہے. ہم نے کہا چلو یہی سے، اس میں بھی ہمارا کوئی گھاٹا نہیں ہے. یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ خطا اجتہاد سے ہوتی ہے، امامت سے نہیں ہوتی. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. تو یہ سب بڑے بڑے جن کے پریشر تھے، جن کے دباؤ تھے. دیکھیے آپ انصاف کیجئے خدا کی قسم. آپ جج کی حیثیت سے بیٹھے ہیں اس وقت مجلس میں میرے سامنے، کہ کوئی مہاجر ہے، کوئی انصار ہے، کوئی ناصروں میں سے، انصار میں سے، کوئی مکے والا ہے، کوئی مدینے والا ہے، کوئی زوجہ رسول ہیں. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہارون رشید کے کون سا تمغہ لگا ہوا تھا جب موسیٰ بن جعفر کے مقابلے پہ مانا؟ مامون رشید میں کیا خوبی تھی جو امام رضا کے مقابلے پہ مانا؟ صادق آل محمد کے مقابلے پہ منصور کے ایسے بخیل کو کیوں مانا؟ یہ ملوکیت سے سمجھوتا نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ آپ کا کیریکٹر کھل کے سامنے آ رہا ہے. جو ایک طرف آپ لکھتے ہیں کہ رسول کے 30 برس کے بعد خلافت ملوکیت میں بدل گئی تھی، اور آگے بڑھ کے اسی ملوکیت سے آپ نے ہاتھ ملا لیا اور امامت کے دشمن ہو گئے. کسی کو زہر دیا، کسی کو آوارہ وطن کیا، کسی کو قتل کیا. یہ سلسلہ چلتا رہا، ادھر خلافت چلتی رہی. آخر کار آج سے 100 برس پہلے، بلکہ کچھ مدت کم، اس خلافت نے جو مدینے میں قائم ہوئی تھی ترکی میں دم توڑ دیا. محمد علی، شوکت علی فریاد کرتے رہے، گاندھی جی سے ہاتھ بھی ملایا مگر خلافت کی جان بچ نہ سکی. تو جو بندے نظام قائم کرتے ہیں آفٹر آل اسے موت آ کے رہتی ہے، لیکن خدا جسے بناتا ہے وہ قائم رہتا ہے. جان پیے پھر بھی مسلمان رہے، جان پہ جان پیے پھر بھی مسلمان رہے. زہر اماموں کو دیا پھر بھی مسلمان رہے، زہر اماموں کو دیا پھر بھی مسلمان رہے. ہے یہی دین تو اس دین سے توبہ ماتر،
ہے یہی دین تو اس دین سے توبہ ماتور شک پیمبر میں کیا پھر بھی مسلمان تو ایک ادارے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا بظاہر، اور فرمایا آپ نے نبی نہ بنا سکے، رسول نہ بنا سکے، امام نہ بنا سکے، خلیفہ بنا لیا، اور فرمایا آپ نے۔ اور پھر اس کے بعد بار بار کوششیں ہوئیں، ایوب خان کے لیے کوشش ہوئی پاکستان میں، جو پاور میں آیا اسے خلافت کی سوجھی، جو طاقت میں آیا، مگر یہ کہ وہ بیل منڈے چڑھ نہ سکی۔ تو پاکستان میں 2-3 آدمیوں کے لیے خلافت کا ہلہلہ اٹھا۔ اس کے بعد پھر وہ ابھی جو تازہ خلیفہ بنے تھے افغانستان میں طالبان کے زمانے میں، وہ بھی ابلیس کو پیارے ہو گئے۔ اب یہ نئے نکلے ہیں، نام بھی وہی ہے، خالی یہ بات ہے کہ وہ مدنی تھے یا بغدادی ہیں۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو اب جب خلیفہ ایسا ہے تو امت کیسی ہوگی؟ غور فرمایا آپ نے؟ جب خلیفہ ایسا ہے تو امت کیسی ہوگی؟ تو کہا ساری دنیا فریاد کر رہی ہے اور سارا زمانہ جو ہے پریشان ہے، ہر ملک پریشان ہے، ہر ملک پریشان ہے، امریکہ پریشان ہے، فرانس پریشان ہے، ساری دنیا پریشان ہے۔ کس سے؟ خلیفہ صاحب سے۔ اور فرمایا آپ نے بھائی سوال یہ چاروں طرف تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ سنے جائیے گا، داعش کے جو خلیفہ ہیں، داعش کے جو خلیفہ ہیں ان کی تھوڑی تھوڑی زمانے میں ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو جو علی سے ٹکرائے ان کی واہ واہ ہوگی۔ آپ کہتے ہیں آپ خلیفہ کو برا کہتے ہیں، ہم خلیفہ کو نہیں برا کہتے ہیں، ہم دہشت گرد کو برا کہتے ہیں، آتنکوادی کو برا کہتے ہیں۔ آپ گلے سے لگائیے۔ اور فرمایا آپ نے تو اللہ والوں کو اپوز تو ہمیشہ کیا گیا۔ بس عزیزوں، وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، قرآن اپنے پیغمبر کے سلسلے میں کہہ رہا ہے کہ اگر تم تکذیب کر رہے ہو، تم ہو کتنے پانی میں، حیثیت کیا ہے تمہاری؟ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلی والی امتیں بھی جھٹلا چکی ہیں اور تکذیب کر چکی ہیں۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول کا کام تو فقط پیغام کا پہنچانا ہے، اس صاف صاف پیغام کو پہنچا دے۔ تو اب دیکھیے کوئی نبی اور کوئی وصی نبی ایسا نہیں آیا قوم نے جس کو اپوز نہ کیا۔ 26ویں سورہ شعراء میں مسلسل تذکرہ ہے، آپ دیکھیے کیا ارشاد فرماتا ہے خداوند عالم، کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، جناب ہود کو۔ کذبت سمود المرسلین، قوم سمود نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، جناب صالح کو۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جنگل کے رہنے والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، جناب شعیب کو۔ اور اس کے بعد کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ آپ نے دیکھا یہ کنٹینیویشن کے ساتھ 5 رسولوں کا تذکرہ ہو رہا ہے 26ویں سورے میں۔ نوح کی قوم نے جھٹلایا، ہود کی قوم نے جھٹلایا، صالح کی قوم نے جھٹلایا، لوط کی قوم نے جھٹلایا، شعیب کی قوم نے جھٹلایا اپنے رسولوں کو۔ کیا منہ لے کے ہم سے امت و اطرت کی بات کرتے ہو؟ جو جھٹلائے وہ امت ہے، جو گواہی دے وہ اطرت ہے۔ جو گواہی دے وہ اطرت ہے۔ پیغمبر کی گواہی کی بات آئی تو کس نے گواہی دی؟ جب پیغمبر کی رسالت کی گواہی کی بات آئی تو کس نے گواہی دی؟ کیا 2 نام ہیں تاریخ اسلام میں؟ جب پیغمبر کہہ رہے تھے کہ انی رسول اللہ علیکم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، لا الہ الا اللہ کہو اسی میں فلاح ہے۔
لا الہ الا اللہ کا، اسی میں نجات ہے۔ اور ہاں سنو، تم میں کون ہے جو آج میری نصرت کا وعدہ کرے، میری گواہی دے اور میری نصرت کا وعدہ کرے؟ تو کون اٹھا؟ دو رائے ہیں کیا اس میں کہ فلاں نے یوں لکھا ہے اور فلاں نے یوں لکھا ہے؟ جب رسول کی ضرورت تھی تو کس نے گواہی دی؟ اس لیے کہ اس وقت رسول اللہ کہہ رہے تھے کہ تم میں کون ہے؟ تاریخ کہتی ہے کمسن اٹھا، تاریخ کہتی ہے کہ ایک کمسن اٹھا۔ بوڑھے جب بیٹھے رہ جائیں گے تو کمسن کا نام تو جھنڈے پر چڑھ ہی جائے گا۔ ایک کمسن اٹھا، تاریخ نے اس کمسن کا نام علی لکھا۔ 10 برس کا سن مبارک، اور اس کے بعد اٹھ کے آواز دی، یا رسول اللہ۔ بس عزیز چند منٹ کی زحمت ہے، اے اللہ کے رسول۔ سبحان اللہ، پہلا سنٹینس کمپلیٹ گواہی، پہلا جملہ مکمل گواہی۔ یا رسول اللہ کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول، تو اللہ کو بھی مانا، رسول کو بھی مانا، بچا کیا؟ اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اس کے رسول ہیں، اور میں آپ سے نصرت کا وعدہ کرتا ہوں۔ جو آپ کی طرف بری نظر سے دیکھے گا میں اس کی آنکھیں پھوڑ دوں گا، اس کا پیٹ چاک کر دوں گا۔ گواہی بھی دی، نصرت کا وعدہ بھی کیا۔ یہ بتاؤ، اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے سب سے پہلے محمد کو رسول کس نے کہا؟ آج تو ساری دنیا کہہ رہی ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ اپنی ضرورت پر کہہ رہے ہیں، محمد کی ضرورت پر کون بولا؟ جب اسلام کو ضرورت تھی، جب دین کو ضرورت تھی، جب خود پیغمبر کو ضرورت تھی، جب وہ مجمع میں کھڑے ہو کے یہ فرما رہے تھے کہ ارے بھائی کوئی ہے تم میں جو آج میری گواہی دے، تو کس نے گواہی دی؟ علی نے گواہی دی۔ اور جو علی نے کہا وہ آج ساری دنیا کہہ رہی ہے۔ یہ اللہ کے رسول ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں آپ، کہ کون ہے جو آج میری گواہی دے اور مجھ سے نصرت کا وعدہ کرے۔ اس وقت علی نے کہا کیا اے اللہ کے رسول، یعنی محمد الرسول اللہ کہا۔ اللہ کے رسول کا بھی ترجمہ عربی میں ہوا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کس نے کہا؟ علی ابن ابی طالب نے کہا۔ ٹھیک ہے، علی ابن ابی طالب نے کہا۔ اب آج لوگوں کی تحقیق یہ ہے، چونکہ دنیا بہت مختصر ہو چکی ہے، اور یہ جو شیپ ہے دنیا کا کہ سورج آگے بڑھتا ہے، یہاں اذان کا وقت آیا، پھر کچھ منٹ بعد یہاں آیا، پھر یہاں آیا، پھر یہاں آیا، پھر یہاں آیا، تو لوگوں نے ریسرچ کر کے کہا کہ کوئی سیکنڈ اور کوئی لمحہ دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ اذان نہ ہو رہی ہو۔ جاپان میں ہو رہی ہے، انڈونیشیا میں ہو رہی ہے، ملیشیا میں ہو رہی ہے، ہندوستان میں ہو رہی ہے، ایران میں اذان ہو رہی ہے، عراق میں اذان ہو رہی ہے۔ جس حساب سے سورج گھوم رہا ہے اذان ہو رہی ہے ساری دنیا میں۔ تو یہ میرے رسول کی عظمت ہے کہ کوئی سیکنڈ خالی نہیں ہے کہ جب دنیا میں یہ آواز نہ گونج رہی ہو، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ہر اذان میں مؤذن کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے، میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ خدا کے لیے یہ بتا دو، سب سے پہلی مرتبہ کس نے کہا؟ اس کائنات میں سب سے پہلے یہ کس کی آواز گونجی؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ کا۔ یہ تو سب سے پہلے علی نے کہا۔ مگر کیا قیامت ہے، جو علی نے کہا وہ تو مان لیا، جو نبی نے کہا وہ نہ مانا۔
اب علی والوں کا مجمع تو اتنا ذہین ہوتا ہے کہ کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، بخدا پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور جو ذرا علی سے دور دور ہیں وہ پیغمبر پر الزام رکھتے ہیں، اور الزام یہ رکھتے ہیں کہ غدیر میں رسول اللہ نے کھل کے نہیں کہا۔ تو میں سمجھتا ہوں شاید رسول اللہ نے آپ کے دماغ پر بھروسہ کیا، آپ کے ذہن پر، جیسے آپ کسی سے کوئی بات کہیے، آپ کے دماغ میں ہو کہ یہ صاحبزادے یا یہ صاحب یہ بات سمجھ جائیں گے، وہ بالکل گول گول ہوں، بھائی اور کیا، ان کے پلے ہی نہ پڑے، ان کی سمجھ ہی میں نہ آئے۔ تو وہی معاملہ 1.5 لاکھ کا مجمع، وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے کھل کے نہیں کہا۔ رسول کو یہ کیا خبر تھی کہ آپ اتنے بدھو ہیں؟ بھئی ہے کہ نہیں؟ اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے مجرم جو ہے وہ اپنے حرکات و سکنات سے اریسٹ ہو جاتا ہے، جو جرم کرتا ہے اس کی چیز کو وہ بتاتے ہیں۔ کسٹم وغیرہ میں جو لوگ ہوتے ہیں ایئرپورٹ پر، یا جو ایسے محکمے ہیں بہت سے ہیں جہاں ناجائز چیزوں کی پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، سمجھے آپ؟ تو ایک صاحب نے واقعہ بیان کیا کہ وہ کہیں پر ٹرین گزرتی تھی، پھاٹک بند تھا، تو بہت کار آ کے رکی، بہت قیمتی، تو وہ بہترین سنہرا سگریٹ کیس نکالا۔ وہ جو صاحب ڈرائیو کر رہے تھے، جو مطلب ایک اس کے مالک تھے، وہ کچھ وہ ایسے انویسٹیگیشن والے بھی تھے، کچھ کسٹم کے محکمے کے یا پولیس والے جو کچھ بھی ہوں، تو انہوں نے سگریٹ پیش کی انہیں۔ دولت مند نے اس اجنبی آفیسر کو ہے جو بھی وہ تھا، تو بھئی پہلے سے کوئی انٹروڈکشن نہیں، کوئی تعارف نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، 10 گاڑیاں رکتی ہیں کہ بھی ٹرین گزر جائے تو ہم آگے بڑھ جائیں گے، دیر ہوتی ہے تو لوگ اتر آتے ہیں گاڑی سے۔ آفر کی سگریٹ انہوں نے، بس جو ہی انہوں نے سگریٹ کیس بڑھایا اس کی طرف، چپ سے اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور لے گیا تھانے، اور پوری کار کو چھان کے رکھ دیا، کچھ نہیں ملا۔ تو لوگوں نے کہا وہ دولت والا اور بڑا آدمی سب کو، یہ کیا ہے؟ کہا نہیں بھئی یہ دیکھو ہمارے فن کا معاملہ ہے۔ اس نے کہا جو لے گیا تھا تھانے، اس نے کہا کسی سے کہا کہ یہ تو ہمارے فن کا معاملہ ہے، یہ تو ناممکن ہے کہ کچھ نہ ہو، خالی وہی سگریٹ پیش کرنے پر۔ یہ سمجھ رہے تھے اچھائی ہے، اسی نے کلاڑی مار لی اپنے پیر پر، اور نتیجہ کہ چھت کاٹی گئی، کار کی چھت اندر سے جو کاٹی گئی، تو نیچے تو ریکسین وغیرہ جو کچھ بھی ہوتا ہو، ان سونے کے بسکٹ گرنا شروع ہوئے۔ اللہ جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ تو مجرم اپنی حرکتوں سے پہچانا جاتا ہے، سمجھے آپ؟ وہ کہتے ہیں ہم وہ اس کی گھبراہٹ سے، وہ بار بار کسی سوٹ کیس پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، اور اگر کچھ نہیں ہے تو گرین چینل سے عام طور پر آدمی نکل ہی جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو روکا جائے، ہر ایک کو نہیں روکتے ہیں، جسے بھانپ لیتے ہیں اسے روکتے ہیں۔ تو جیسے مجرم اپنی حرکتوں سے پہچانا جاتا ہے، ویسے مولا کا دشمن اپنے جملوں سے پہچانا جاتا ہے۔ خدا کا شکر ہے ہم بیرونی دشمنوں کو بھی پہچانتے ہیں، اندرونی دشمنوں کو بھی پہچانتے ہیں۔ جملوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے کھل کے نہیں کہا تھا، بس سمجھیے سگریٹ کیس ہے اسی میں پکڑ گیا۔ جو یہ کہہ رہا ہے کہ کھل کے نہیں کہا تھا، اس کا مطلب یہ کچھ کہا ضرور تھا، نارمل بات نہیں تھی، ایب نارمل بات تھی، کچھ کہا ضرور تھا۔ تو کیا کہا تھا؟ جو اور کسی کے لیے تو بند بند بھی نہیں کہا،
بھئی علی کے لیے کھل کے نہیں کہا تھا، ہم نے ایکسپٹ کیا، ہاں بند کسی کے لیے کہا تھا؟ بھئی یہ تو محاورہ ہے نا کہ کھل کے نہیں کہا، ان کا بند بات کہا، کھل کے کہا۔ یہ تو بیرونی دشمن ہے، اندرونی مخالف ہے۔ کیا پڑھنے کو یہی رہ گیا ہے؟ وہ 70 چیزیں جو ہم نے پڑھی وہ آپ کو نہ سنائی دیں؟ جو اور پڑھا گیا گھنٹہ بھر کی مجلس میں وہ نہیں سنایا؟ اور جہاں سے علی کا معاملہ آیا، جہاں سے غدیر و خلافت کی بات آئی، کیا پڑھنے کو یہی رہ گیا ہے؟ ہم کبھی نہ پڑھتے، وہ تو ادھر سے مار پڑی ہے، اور اس نے اپنے رسول سے کہا ہے کہ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ علی کے چاہنے والوں یہ بات نوٹ کرو، علی کے چاہنے والوں یہ بات نوٹ کرو، کسی کے در پہ جھکانا نہیں جبینوں کو، کسی کے در پہ جھکانا نہیں جبینوں کو۔ نبی کے بعد سے تاریخ آج تک ہے گواہ، نبی کے بعد سے تاریخ آج تک ہے گواہ، علی نے منہ نہ لگایا کبھی کمینوں کو، علی نے منہ نہ لگایا کبھی کمینوں کو۔ سلوات۔ ارے ہماری اور کسی کی حقیقت و بساط کیا ہے؟ حیثیت کیا ہے؟ ہم سب تو اپنی نجات و آخرت کی خیر منا رہے ہیں، جس کے طفیل میں جنتیں بنی، جس کے طفیل میں کوثر چھلکا، جس کے تصدق میں کائنات بنی۔ ولایت کی امپورٹنس سمجھانے کے لیے اس سے کہہ دیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اسے نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ تو رسول اللہ سے کہلوائیے اللہ سے کہ وہ کہیں کیا یہی رہ گیا ہے؟ میں نے نماز پہنچائی، میں نے روزہ پہنچایا، میں نے حج پہنچایا، میں نے زکوٰۃ پہنچائی، یتیم کا حق بیان کیا، بیوہ کا حق بیان کیا، ماں باپ کا حق بیان کیا، پڑوسی کا حق بیان کیا، کانٹوں پر چلا، مصیبتیں جھیلی، فاقے کیے، تکلیفیں برداشت کی، مکے میں، مدینے میں، صلح میں، جہاد میں، گھر میں، مسجد میں، ہر جگہ۔ اور کیا یہی رہ گیا تھا؟ اور مزے کی بات یہ ہے جب پہنچایا ہے تو سب پہنچا چکے تھے، یعنی کوئی بچا نہ تھا۔ تو ممکن ہے مشیت کے جواب آئے ہاں حبیب دین کے کامل ہونے میں یہی بچا ہوا ہے۔ یہ مہر اگر نہیں لگے گی تو اسلام کامل نہیں ہوگا۔ کمپلیٹ ہونے کے لیے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین کامل ہوا۔ تو مجرم جو ہے وہ اپنے جملوں سے پہچانا جاتا ہے، اور فرمایا آپ نے، اور جہاں کوئی کمزوری ہوتی ہے وہاں اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں کوئی کمی ہوتی ہے۔ ابھی سگے بھائی تھے مگر اعتراض کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، بگڑتے تھے کہ نہیں بگڑتے تھے، کہ ان کو تو سوائے رونے کوئی کام ہی نہیں ہے۔ جب ڈھکیلا تھا کنویں میں تو یہ تو کہیں گے۔ اور فرمایا آپ نے تو اگر قتل معصوم میں کوئی بھی شریک ہے تو اسے رونا برا لگتا ہے۔ اور فرمایا آپ نے اگر کوئی بھی مظلوم کا ساتھی نہیں ہے تو اسے رونا ناگوار ہوتا ہے۔ تو ہماری عزاداری و مجلس و ماتم کے لیے لوگ کہتے ہیں کب تک روئیے گا؟ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ کب تک زندہ رہیے گا؟ بھئی آپ کب تک جئیں گے؟ اگر آپ کی 60 برس کی عمر ہے یا 40 ایئرس کے ہیں تو اور ابھی کتنے دن کا ارادہ ہے؟ اگر معلوم ہو، ورنہ ظاہر ہے کہ یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں، ایک دن کی بھی خبر نہیں۔ جو ہم سے کہتے ہیں کب تک روئیے گا، ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جناب کب تک زندہ رہیں گے اس دنیا میں؟ کہ صاحب یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہم اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ ہم اس وقت تک روتے رہیں گے کہ جب تک آپ مر نہ جائیں گے۔ بنی امیہ نے بھی یہی کہا تھا کب تک روئیے گا؟
بس عزیزوں میری گفتگو مکمل ہو گئی. نہیں، رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد آپ متوجہ ہو گئے، دختر رسول سے کہا گیا تھا. سب سے پہلے فاطمہ زہرا کے رونے پر اعتراض ہوا. ہماری بہنیں بھی سن رہی ہیں. پہلا اعتراض صدیقہ طاہرہ کے گریے پر ہوا. اس وقت تک تو کربلا کا واقعہ نہیں ہوا تھا. بیٹی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا. ہر بیٹی کو باپ پر رونے کا حق ہے. کیا کوئی ایسی بھی بیٹی ہے جو باپ پر نہ روئی ہو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ سبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ باپ اور بیٹی کا رشتہ بڑا عجیب رشتہ ہو. باپ بیٹی کو بہت چاہتا ہے، بیٹی باپ کو بہت چاہتی ہے. اور آپ نے کم سن لڑکیوں سے، چھوٹی چھوٹی بچیوں سے لوگ پوچھتے تم کسے چاہتی ہو؟ اپنی امی کو چاہتی ہو، اپنے پاپا کو چاہتی ہو؟ زیادہ تر وہ یہی کہتی ہیں کہ ہم اپنے پاپا کو چاہتے ہیں. بیٹی اور باپ کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ بڑا محترم ہوتا ہے. اس میں بڑی جذباتیت ہوتی ہے. باپ بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے. ہر باپ، بیٹی باپ سے بہت محبت کرتی ہے. تو بتائیے محمد کا ایسا باپ اور فاطمہ زہرا کی ایسی بیٹی، مگر ہائے بنت رسول کو رونے نہ دیا گیا. نہ دادی جی بھر کے رو سکی، نہ پوتی جی بھر کے رو سکی. یا دن کو رویا کریں یا رات کو رویا کریں. سب سے پہلے شہزادی کونین کے گریے پر حملہ ہوا. ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے. آپ کو معلوم ہے جناب زہرا نے کیا جواب دیا جب یہ بات پہنچی؟ تو ارشاد فرمایا کہ یا ابو الحسن، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ زہرا اب زیادہ دنوں کی مہمان نہیں. رونے کے مسئلے پر کوئی بات ہی نہیں کی. کہا کہ بس اب میں اپنے بابا کی خدمت میں جانے والی. فاطمہ زہرا کو رونے نہ دیا گیا. تو رونے پر روک لگانے کا سلسلہ مدینے سے شروع ہوا تھا. آگ لگانے کا سلسلہ مدینے سے شروع ہوا تھا. کربلا تک پہنچا جہاں حسین ابن علی کے خیمے جلائے گئے، جہاں اگر کسی کی آنکھ سے آنسو نکلتا تھا تو تازیانے سے اذیت دی جاتی تھی. دنیا ہمارے رونے پر حیرت نہ کرے، یہ وہی رکے ہوئے آنسو ہیں. ساری کائنات میں حسین کا ماتم ہو رہا ہے. ساری دنیا میں حسین کا غم منایا جا رہا ہے. اور آج تو ہمارے لیے قیامت کا دن ہے. ہمارا امام زمانہ صف ماتم پر بیٹھا ہے. عزیزو، جسے آپ 15ویں شعبان کو عریضہ دیتے ہیں اس کے سر سے بابا کا سایہ اٹھ گیا. ہائے میرا 11واں امام. ہمارے لاکھوں سلام امام حسن عسکری علیہ السلام پر. اسیر رہے، قید رہے، بڑے شدائد میں حیات طیبہ گزاری، یہاں تک کہ معتمد ملعون نے حضرت کو زہر دے دیا. 28 برس کا سن مبارک تھا کہ شمع امامت خاموش ہو گئی. امام زمانہ کے سر سے بابا کا سایہ اٹھ گیا. یہ خدا کی آخری حجت ہے کہ جس کے بعد امامت غیبت میں آ گئی. اور فرمایا آپ نے 11ویں منزل تک ظہور رہا اور اس کے بعد 12ویں منزل میں امامت غیبت میں آ گئی. تو آج 11ویں امام کا بھی ماتم ہے اور رخصت عزا کا بھی ماتم ہے. آپ کا مہمان جا رہا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے.
ارے رات کے کسی حصے میں بھی آنکھ کھلی تو ماتم کی آواز آئی. کہیں انجمن پڑھ رہی ہے یا ہماری بہنیں ماتم کر رہی ہیں. ممکن نہیں کہ رات کو آنکھ کھلے اور ماتم کی آواز نہ آئے. ہو سکتا ہے انہی آوازوں میں کسی دکھیا ماں کی بھی آواز ہو سکتا ہے انہی آوازوں میں کسی دکھیا بہن کی بھی آواز ہو. آج رخصت عزا کا ماتم ہے. انجمن کاظمیہ عابدیہ نے بڑا اہتمام کیا ہے. آپ کے استقبال کی بڑی تیاریاں کی ہیں. انجمنوں کے استقبال کی بڑی تیاریاں کی ہیں. ہاں مگر وہ جس کا ماتم ہے وہ اتنا تنہا ہو گیا تھا کہ کوئی خیمے کا پردہ اٹھانے والا نہ تھا. آج تو ہزاروں کے مجمع حسین کو رخصت کر رہے ہیں. ہر کربلا میں مجمع ہے, ہر امام باڑے میں مجمع ہے, ہر مجلس میں مجمع ہے. مومنین کوشش کرتے ہیں دوران ایام عزا اگر کہیں شرکت نہیں بھی ہو سکی تو کہ بھائی 8ویں میں ضرور جائیں گے. فاطمہ کا لال جا رہا ہے, ہم اپنے مولا کو رخصت کرنے کے لیے ضرور جائیں گے. کاش یہ مجمع کربلا میں ہوتا, کاش یہ مجمع کربلا میں ہوتا. جب علی اصغر کی ننھی سی قبر بنانے کے بعد حسین کمر تھامے ہوئے در خیمہ پہ آئے تو کوئی خیمے کا پردہ اٹھانے والا نہ تھا. عزیزو عجیب تنہائی کا عالم تھا. انیس کہتے ہیں کہ جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا, کوثر پر قافلہ گیا پیاسی سپاہ کا. ارے گھر لٹ گیا جناب رسالت پناہ کا. خاک اڑ رہی تھی حال یہ تھا بارگاہ کا. بھائی تھے نے رفیق نہ وہ نور عین تھے. ارے 2 بہنیں رونے والی تھیں. بھائی تھے نے رفیق نہ وہ نور عین تھے. 2 بہنیں رونے والی تھیں اور ایک حسین تھے. در خیمہ پا کے ایک ایک کو سلام کیا. آخر میں کہنے لگے سکینہ بی بی اب بابا کہہ کے نہ پکارنا. سکینہ شمر تماچے مارے تو صبر کرنا. کانوں سے گوشوارے چھینے تو صبر کرنا. سب کے آخر میں کہا ماں کی کنیز فضہ حسین کا آخری سلام ہو. میرا دل کہتا ہے فضہ نے کہا ہوگا شہزادے کیا اسی دن کے لیے گہوارہ جھلا جھلا کے پالا تھا, کیا اسی دن کے لیے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا. زینب آگے بڑھیں, خیمے کے پردے کو الٹ دیا, کہا ماں جائے خیمے میں آ جائیے. حسین خیمے میں اس انداز سے آئے کہ دامن پا عباس کا لہو, سینے پا علی اکبر کا لہو, چہرے پا علی اصغر کا خون, فاطمہ کا لال لہو میں ڈوبا ہوا. اب جو بہن نے دیکھا کہا بھیا یہ کیا عالم ہے. کہا زینب میرا بیٹا مر گیا, زینب میرا گھر جڑ گیا. پرسا تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں, کس کس کے داغ آج جگر پر اٹھائے ہیں. پیٹے ہیں خاک اڑائی ہے آنسو بہائے ہیں, یہ ہم تمہارے لال کے خون میں نہائے ہیں. ارے سر تھا حسین بے کس و تنہا کی گود میں, ارے بیٹے کی جان نکلی ہے بابا کی گود میں. بہن اور بھائی میں گفتگو ہوئی اور اس کے بعد کہنے لگے زینب اگر ہو تو کوئی پرانا پیرہن لا دو.
لباس کہنا لا دو۔ ثانیہ زہرا ایک خیمے میں گئیں، لباس کہنا لیے ہوئے آئیں۔ جب حسین کے قریب پہنچیں تو ماں کا خیال آیا کہ اماں نے کہا تھا کہ زینب بیٹی جب میرا حسین لباس کہنا مانگے تو سمجھ لینا میرا بچہ میدان سے واپس نہیں آیا۔ زینب کا دل بھر آیا، حسرت سے مدینے کی طرف دیکھ کے کہا ماں میرا بھائی جا رہا ہے، اماں میرا بھائی جا رہا ہے۔ اس خیمے میں تشریف لائے جس پہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام تھے۔ پھوپھی نے آہستہ سے بھتیجے کا شانہ ہلایا، کہا اٹھو میرے لال، بابا رخصت آخر کے لیے آئے۔ عجیب منزل ہے۔ آپ کے چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں میں نے غش سے آنکھیں کھول کے جب اپنے بابا کو دیکھا میں اپنے بابا کو نہ پہچان سکا۔ بس عزیزو سوچ کے روئیے گا۔ چوتھے امام کہتے ہیں بابا میرے سرہانے آئے، میں اپنے بابا کو نہیں پہچانا۔ ہائے حسین، ارے میرے مولا ایک دن میں کتنا بدل گئے تھے، ارے وہ کیسے نہ بدل جائے جو بیٹے کے سینے سے نیزہ کھینچے۔ وہ کیسے نہ بدل جائے جو 6 مہینے کے بچے کے گلے سے تیر کھینچے۔ عبد بیمار نے پوچھا بابا آپ اور رخصت آخر بابا سعید کیا ہوئے؟ کہا قتل ہوئے۔ بابا حبیب کیا ہوئے؟ کہا قتل ہوئے۔ مسلم کیا ہوئے؟ ارشاد فرمایا قتل ہوئے۔ اس طرح میں دل بڑھا، کہنے لگے بابا میرا شیر سے چچا عباس، عباس پر کتنا بھروسہ تھا، آپ بتائیے آپ کو کتنا بھروسہ ہے، سیدانیوں کو کتنا بھروسہ ہو، بھئی زینب و ام کلثوم کو کتنا اعتماد ہوگا۔ کہ عباس کے شان قلم ہوئے، سوال کیا میرا بھیا علی اکبر کا چاند سے سینے برچی لگی، زین العابدین بس یہ سمجھ لو اب تمہارے اور ہمارے علاوہ کوئی ہے نہیں، بیٹا ہم تو تم سے چند وصیتیں کرنے کے لیے آئے۔ وہ وصیتیں اہل حرم کے لیے نہ تھیں، وہ وصیتیں سکینہ اور رقیہ کے لیے نہ تھیں، وہ وصیتیں آپ کے لیے تھیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا زین العابدین جب قید سے چھوٹ کے مدینے جانا ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا، کہنا دوستو شرط وفا یہ ہے جب ٹھنڈا پانی پینا، میری پیاس کو یاد کر لینا، جب کسی مسافر کی موت کی خبر سننا تو مجھ پر نوحہ کرنا، اور بیٹا ان سے یہ بھی کہنا اس وقت میں نے سب کو بہت یاد کیا جب بچے کی میت کو ہاتھوں پر لیے ہوئے کبھی در خیمہ کی طرف بڑھتا تھا کبھی پھر واپس ہوتا تھا۔ یہ کہہ کے حسین کھڑے ہو گئے۔ رخصت آخر کا مرحلہ ہے، بس میں نے بیان کو تمام کیا۔ آج صبح کو ایک چیز پڑھی تھی وہی یہاں پڑھ دیتا ہوں۔ عزیزان محترم مجلس تو ختم ہو گئی اور یہ سب آپ کے گھروں کی بات ہے، اس لیے کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے لکھنؤ میں جہاں عزا خانہ نہ ہو، امیر ہو غریب ہو کہیں پر رہتا ہو، ہر گھر حسین کا گھر ہو جاتا ہے، ہر مکان حسین کا ماتم قضا ہو جاتا ہے، ہر گھر میں ماتم ہوتا ہے، شب داریاں ہوتی ہیں، مگر جب ذریعہ مبارک رخصت ہونے لگتی ہے، جب تعزیہ رخصت ہوتا ہے، میں نے مشاہدہ کیا ہے روز عاشور یا کبھی بھی جب شب داری ہوتی ہے تمام محلوں میں اور تمام گھروں میں ایک بات تو یہ ہے کہ وہ سب ایک ہی نوحے ہیں جو سب جگہ پڑھے جاتے ہیں۔ رخصت کے بعد جو آخری نوحے پڑھے جاتے ہیں ترتیب میں ذرا سا فرق ہو سکتا ہے مگر وہ مخصوص نوحے ہیں جو پڑھے جاتے ہیں۔ تمام ہماری بہنیں نوحے پڑھتی ہیں اور دیکھیے صدیاں گزر گئیں کربلا کے واقعے کو، سن 61 کا واقعہ ہے اور یہ 1437 ہجری ہے، کتنا زمانہ ہو گیا مگر اللہ جانتا ہے منظر نہ بدلا۔
صدیاں گزر گئیں، آپ سب کے گھروں سے تو تازیے اٹھ چکے، اس لیے کہ اب تو چپ تازیہ بھی دفن ہو چکا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا، ہر گھر میں یہ دیکھا، ایک تو وہی نوحے پڑھتی ہیں ہماری بہنیں جو سب جگہ پڑھے جاتے ہیں، جو حسین آباد میں، وہی کاظمین میں، وہی کٹرے میں، ہر جگہ زیادہ تر مفتی گنج میں وہی نوحے پڑھے جاتے ہیں۔ بھائی لکھنؤ کی عجیب تہذیب اعضاء ہے، اور یہ بزرگوں نے سب چیزیں قائم کی ہیں جو بحمداللہ آج تک باقی ہیں۔ یہ بہت بڑا خزانہ ہے آپ کے لیے محبت اہل بیت کا۔ وہی سب نوحے پڑھے جاتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ گھر کے دروازے پر کچھ چھوٹے چھوٹے بچے، اب شب داری ہو چکی، ماتم ہو چکا، اب